خرم دستگیر صاحب اوور ٹو یو. جگڑا صاحب نے دو تین باتیں کی ہیں جی, دو تین باتیں انہوں نے کی. ایک تو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا جو معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں ہمیں نہیں دے رہے. دوسرا ایک تو یہ ہے کہ جو مرج ڈسٹرکٹس کا بجٹ تھا وہ ان کا گلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے کم بھی کر دیا, وہ فریز بھی ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے فائنانسز گیپ جو ہے وہ کے پی کا وہ بڑھ چکا ہے, اور اس وقت فائنینشیل ایمرجنسی کی سچویشن ہے. ٹیچر سڑکوں پر ہیں, 2-3 ڈپارٹمنٹس کو تنخواہیں نہیں ملی, 6 مہینے سے سینیٹری ورکرز کو وہاں پر تنخواہیں نہیں ملی, اور وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں آپ جب سے آپ آئے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جی میرے جو کہ بہت پیارے بھائی ہیں جگڑا صاحب, لیکن ان سے گزارش ہے کہ یہ سوال شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھیں. اچھا, کیونکہ دیکھیے 2018 سے 22 تک ان کی فیڈرل گورنمنٹ تھی, 254 ارب ان کی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دینے تھے. جی اس نے کتنے دیے؟ 104. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 150 ارب کا ڈیفیسٹ تو ان کی اپنی فیڈرل گورنمنٹ چھوڑ کر گئی ہوئی ہے نا نیٹ ہائیڈل پروفٹ. اس میں انہوں نے ایک کریکشن کی تھی آپ کے آنے سے پہلے, وہ کہہ رہے تھے 254 نہیں 160 تھا, لیکن چلیں 160 کر لیں, 160 کر لیں, 160 کر لیں. سوال یہ کہ ہماری جب بھی گورنمنٹس تھیں فیڈرل گورنمنٹ میں, ہم نے 1990 سے نیٹ ہائیڈل پروفٹ دے رہے ہیں میاں نواز شریف کے پی کو, پہلا دیا 6 ارب روپے کا, اور 1990 میں آج سے 32 سال پہلے انہوں نے پہلا نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے وہ کے پی کو دیا تھا. اس کے بعد سے ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے, 2013 سے 18 ریگولر ہم نے پیمنٹس کی. جو جواب اصل میں جھگڑا صاحب نے دینا ہے, چلو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کریکٹ کر لیں. 2013 میں چونکہ یہ نہیں تھے وزیر خزانہ, لیکن ان کو جواب تو دینا پڑے گا نا کہ 2013 میں جو کے پی کے اوپر قرضہ تھا وہ 97 ارب تھا, آج وہ 888 ارب روپے ہے. تو 791 ارب روپے کا قرضہ لے کے وہ کون سے سونے کے اسکول ہیں, یا سونے کے پل ہیں, یا وہ کون سے جو ہے ہیروں کے پولیس اسٹیشن ہیں جو 791 ارب سے پچھلے 9 سال میں انہوں نے بنائے ہیں. کیونکہ جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ تمام ایکسپینڈیچر کے باوجود ایک دفعہ پھر دہشت گردی اور یہ جو جتھے تھے دہشت گردوں کے وہ پھر راج کر رہے ہیں. یہ سوال ان کا جواب تو ہمیں نہیں معلوم, یہ آئی تھنک جو خیبر پختونخوا کے ممبران اسمبلی ہیں وہ بہتر پوچھ سکتے ہیں, اکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں کہ 791 ارب روپے کہاں گئے. اسی طرح جو جھگڑا صاحب نے جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ابھی تک یہ پچھلے جو ابھی 4 سال گزرے ہیں, صرف 2018-19 کی آڈٹ رپورٹ آئی ہے. اس آڈٹ رپورٹ میں 40 ارب کے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, اور اس میں لمبی لسٹ ہے کہ کہیں اریگیشن میں 70 کروڑ کھایا گیا, ایجوکیشن میں. لیکن جو سب سے دلچسپ نمبر ہے اس میں, اس 40 ارب میں, کہ 10 ارب انہوں نے کہا, اگر میں الفاظ دوں, فکٹیشیس اینڈ فراڈولنٹ, یعنی ایک میں سے 4 روپیہ جو تھا وہ نقلی اور فراڈ خرچہ تھا. ایک تو ہے نا کہ جی آپ نے رولز کے مطابق پیسے نہیں خرچ کیے, لیکن 40 میں سے 10 ارب سٹریٹ فارورڈ فکٹیشیس اینڈ فراڈولنٹ تھا. اس کا بھی ان کو جواب دینا ہے, لیکن جو جواب شاید جگڑا صاحب نے سب سے سنجیدہ دینا ہے. مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی, مجھے مایوسی ہوئی کہ ان کی جو آڈیو کانورزیشن جو ہے وہ اس وقت کے جو سابق وزیر خزانہ کے سامنے, یہی تو ابھی بھی وزیر خزانہ ہے, تو جس میں آئی ایم ایف کو جو خط لکھنے کا معاملہ تھا, اس نے مجھے بہت ذاتی دکھ پہنچایا. کیونکہ یہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی اس کا معاملہ تھا. یہ اس سیاسی ایندھن میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا, اپنی جو ہے لکڑی ڈال دی کہ جی میں بھی اس کا حصہ بنوں. مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی.